الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات اصلاح معاشرہ کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مکمل توجہ کو اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے سننے کی طرف ہی رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے میں گھر کر جائے اور وہی بات زندگی سنورنے کا سبب بن جائے۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں عزت ملے، سربلندی ملے، کامیابی ملے، بلکہ انسانوں میں ننھے بچوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بچہ بھی رسپیکٹ چاہتا ہے اور عزت چاہتا ہے۔ عزت ہر کسی کو پیاری ہے، ہر کسی کو محبوب ہے، اور ہر کسی کی طلب ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بے عزتی پسند کرتا ہو، بے غیرتی پسند کرتا ہو۔ ہر ایک عزت کو محبوب رکھتا ہے اور عزت کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے۔ جہاں بہت ساری سوچوں میں انقلاب آیا
اور جہاں بہت ساری سوچوں کو مسلمانوں نے اختیار کیا اور غلط سوچ کو اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمان آج ظلم و حالی کا شکار ہوا، چاہے وہ تہذیب کے حوالے سے ہو، چاہے تمدن کے حوالے سے ہو، چاہے اخلاق کے حوالے سے ہو، چاہے زندگی گزارنے کے اصول کے حوالے سے ہو۔ وہی ایک فکر مسلمان کی اس سلسلے میں بھی کوتاہ رہی، اور وہ یہ کہ موجودہ دور کا مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ عزت عالی شان محلوں کی وجہ سے ملتی ہے، عزت لمبی کاروں کی وجہ سے ملتی ہے، عزت سرمایہ کی فراوانی سے ملتی ہے، عزت دولت کی کثرت کی وجہ سے ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک سوچ ہے، عزت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عزت انہی چیزوں کے ذریعے ملنی ہوتی تو ہم تاریخ کے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جن کو سر چھپانے کے لیے گھر میں کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کوئی چھت بھی نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے تاجدار ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزت کیسے ملے؟ ہم عزت دار کس بیس پر بنے؟ آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک امت مسلمہ کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا مسلمانوں کو بے عزت اور ذلیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا وقار مجروح ہو رہا ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، اور مسلمان ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر جو ذرائع رکھے گئے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے مسلمان عزت کے لیے ان راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن راستوں پر چلنے کے بعد دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہاں بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز جملے بھی اپنی زبان سے وہ نکالتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر تم علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ اللہ عز و جل خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت غیب کا اور شہادت کا جاننے والا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ عز و جل عالم غیب ہے تو پھر کسی اور کو علم غیب کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو میں قرآن کی وہی آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر یہ آیت کا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو قرآن ایک جگہ تو یہ فرماتا ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو آپ فوراً تعویل پیش کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی عزت کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے رسول بھی عزت والے ہیں اور ایمان والے بھی عزت والے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، علم غیب ذاتی یہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور اس کی عطا سے اللہ نے رسول کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا، اور جسے چاہا اسے غیب کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی شان قرآن بیان کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت کی وادیوں میں گرا دے. وہ عزت کا مالک ہے. مسلمانوں سے قرآن اپیل کر رہا ہے یبتغون عندهم العزة. ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، غیروں کے پاس، نافرمانوں کے پاس، مشرکین کے پاس. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ساری عزت تو اللہ عز و جل کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے لیے. مسلمان ذلیل اس کے لیے ہو رہا ہے کہ مالک عزت سے عزت کی بھیک مانگنے کی بجائے اس کے راستے پر چل کر عزت حاصل کرنے کی بجائے آج عزت کے لیے ان گناہوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جن دروازوں پر دستک دینے کے بعد دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو قدرت کی طرف بڑھے اور قدرت اسے عزت نہ دے. خدا کی قسم، آپ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی. میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں کیسی زندگی میں تبدیلی آئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کسی کی محبت میں گرفتار تھے، زلفوں کے اسیر تھے. ملاقات کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا. اس خاتون نے جواب دیا کہ آج شب میں اپنے گھر کی چھت پر حاضر ہوں گی، آپ سامنے تشریف لے آئیے گا، ایک دوسرے کا دیدار کر لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے جس مقام پر بعد میں پہنچے. ایک آرڈینری آدمی تھے. عبداللہ ابن مبارک مقام ولایت پر فائز ہونے سے پہلے اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر جب اس کو دیکھنے کے لیے اس کے مکان کے قریب کھڑے ہوئے تو عشاء کے بعد سے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز آئی. رات بھر کھڑے رہے لیکن وہ عورت نہ آئی. اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا اور آواز آتی ہے ضمیر سے، اے عبداللہ، رات بھر محبت مجازی میں کھڑے رہ کر تم نے گزار دی، اگر یہی رات محبت حقیقی میں تم نے گزار دی ہوتی تو تمہارا مقام بہت بلند ہو جاتا. عبداللہ تو نے رات ضائع کر دی. بس اتنا خیال آنا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک وہاں سے نکلے، روتے ہوئے نکلے، نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد طے کر لیا کہ اب کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینی، اصول علم کی طرف عبداللہ ابن مبارک نے توجہ دی اور نکلے، روانہ ہو گئے. ابھی آپ سفر فرما رہے ہیں، کچھ راستہ طے کیا، پیدل چلے، یہاں تک کہ سورج شباب پر آنے لگا تو چلتے چلتے سورج کی تپش تو بہت زیادہ تھی، چل رہے ہیں، اچانک ایک بزرگ ایک گلی سے نمودار ہوئے. دونوں ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کے دوران اچانک آسمان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا جو دونوں کے اوپر سایہ کر رہا تھا.
بزرگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تو تقوی و طہارت کے اندر اپنی زندگی گزارا ہوں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ابر، یہ بادل مجھ پر سایہ فگن ہو اور مجھ پر سائے کا کام انجام دے رہا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک احساس ندامت میں گرفتار تھے کہ میں تو پاپی ہوں، ان کی وجہ سے مجھے بھی سایہ مل رہا ہے۔ چلے ایک گلی آئی اور وہاں سے دونوں کے راستے جدا ہوئے۔ دونوں جب الگ ہوئے ہیں تو بادل اس بزرگ کے ساتھ جانے کی بجائے عبداللہ ابن مبارک کے سر پر سایہ فگن تھا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بزرگ حیران ہوئے، پلٹ کر آئے، نوجوان ذرا تو یہ بتا کہ تو کون سی نیکی ایسی کر رہا ہے کہ آج تیرے سر کے اوپر یہ بادل سائبان بن کر کے تجھے دھوپ سے بچا رہا ہے، ذرا اپنی وہ نیکی تو بتا دے۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور برجستہ عرض کرتے، حضور میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، رات میری گناہوں کے اندر گزری، محبت مجازی میں گزری، ضمیر نے آواز دی، میں نے توبہ کر لی، بس یہ اس کی سچی توبہ کا کرشمہ ہے کہ مولا نے مجھے دنیا میں ابر کا سایہ عطا فرمایا۔ اب میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں جس نے دنیا میں دھوپ کی تکلیف سے مجھے بچا لیا ہے، قیامت میں جہنم کی آگ سے بھی مجھے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ سبحان آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، بڑھو تو صحیح خدا کی طرف، اس کی جانب قدم تو بڑھاؤ، وہ عزت دے رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی طرف کوئی قدم بڑھائے اور اللہ رب العزت جل جلالہ اسے محروم رکھے۔ مسلمانوں افسوس، 100,000 افسوس کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سرمایہ کی فراوانی کی بنیاد پر اور مال و زر کی کثرت کے ساتھ عالی شان محلوں کی بنیاد پر عزت ملے گی۔ سن لو، حقیقی عزت یہ ہے جب تم خدا کے دروازے پر دستک دو، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ، اسے اپنا پالنہار حقیقی سمجھ کر، اس کو معبود برحق جان کر اس کے فرمان پر عمل کرو، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، میں غریب بستی میں ہوں نا اس وقت، یہ بستی ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات، جھوپڑ پٹی جیسے حالات، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے افراد۔ میرے آقا کی یہ حدیث جب مجھے یاد آتی ہے تو غریبوں پر ناز ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی امیروں کا حساب چل ہی رہا ہوگا، اس سے پہلے جنت کے دروازے پر بھیڑ لگ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے دروازے پر بھیڑ کہاں؟ ہاں، جو غریب دنیا میں ہوں گے نا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ابھی امیر حساب کتاب دے رہا ہوگا، اس سے پہلے وہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک غریبی کوئی گناہ نہیں ہے۔ غربت کا فائدہ آخرت میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو آج غربت کی چکی میں پیسے جانے والا انسان سرمایہ دار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بڑا خوش انسان ہے۔ یاد رکھیں، مال کمانا گناہ نہیں ہے۔ اگر دولت نہیں ہوگی مسجد نہیں بنا سکیں گے، دولت نہیں ہوگی جلسہ نہیں کر سکیں گے، دولت نہیں ہوگی ادارہ نہیں چلا سکیں گے، بنا سکیں گے، یہ کوئی بھی کام دین کا حج نہیں کر سکیں گے۔ ساری چیزوں کے لیے دولت ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دولت مند کو دیکھ کر یہ کبھی تصور نہ کرنا کہ اللہ کی تم پر مہربانی نہیں ہے۔ میں ایک مکالمہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں، دل کا دریچہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ بیماری اور دولت
اور بیماری دونوں کے درمیان بات چیت کی. بیماری نے مال سے کہا یعنی دولت سے، اے دولت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھے ہر کوئی پانے کی تمنا رکھتا ہے، اور میں اتنی کم نصیب ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے پناہ مانگتا ہے. کوئی بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھ لیتا ہے کہ یہ بیماری مجھے نہ لگے. تو میں اتنی کم نصیب ہوں کہ لوگ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اے دولت تو اتنی خوش نصیب ہے کہ لوگ تجھے پانے کی تمنا رکھتے ہیں. دولت نے کہا نہیں، میں کم نصیب ہوں، تو خوش نصیب ہے. دولت نے بیماری سے کہا میں کم نصیب ہوں، تو خوش نصیب ہے. اب غور سے سننا. بیماری نے کہا وہ کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اے بیماری، تجھے پا کر کے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں، اور مجھے پا کر کے لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، اس لیے تو خوش نصیب ہے. آدمی کو بیماری لگتی ہے، وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور دولت کے نشے میں چور ہو کر خدا کو بھول جاتا ہے. تو بیماری سے دولت کہتی ہے تو خوش نصیب ہے کہ جسے تو مل جائے اور جسے تو لگ جائے وہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور جس کو میں مل جاؤں وہ بندہ خدا کو بھول جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو. قوموں کا زوال ہونے سے پہلے سوچوں کا زوال ہوتا ہے. جب فکر زوال پذیر ہو جائے تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور جب فکر پختہ ہو تو قوم پختہ ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے قرآن نے عقل کو بہت زیادہ اپیل کیا ہے، جھنجھوڑا ہے. اور آج تو ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ انسان اپنی عقل کو بھی کمپیوٹر کے حوالے سے گروی رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، موبائل آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ نمبر یاد بھی رہتے تھے، اب تو کوئی نمبر یاد نہیں رہتا، بس بٹن گھمائے ساری عقل اس کو دے دی ہم نے. اب جیسا یہ کہ ویسے چل رہے ہیں، سب کچھ کمپیوٹر کے حوالے. ہماری عقل بھی اب ورزش کرنا چھوڑ چکی ہے. خیر، تو عزت اس کی راہ میں ہے، اس کی طرف قدم بڑھانے میں ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے میں ہے، اس کو یاد کرنے میں ہے، اس کی محبت میں زندگی گزارنے میں ہے. اور عزت کا مالک اللہ ہے، اور وہ جسے عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. کوئی صحیح نہیں. آپ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف بڑھا ہو اور میرے کریم نے اسے عزت نہ دی. اس کی طرف بڑھنے سے پہلے گناہوں کے دلدل میں زندگی گزر رہی ہوگی، لیکن توبہ کر کے جب بندہ اس کی طرف رجوع کیا، بس پھر کیا کہنا کہ ادھر اس کی طرف ایک بالش کوئی بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر کے اسے اپنی آغوش میں لیتی نظر آتی. ارے آپ کو سمجھ میں بہت دور تک نہ آتی بات سمجھ میں دور تک نہ آتی ہو تو میں قریب سے بتاؤں. آپ ذرا مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، ایک علاقے کا بالکل نارمل آدمی، کامن آدمی، جو کبھی مسجد میں گیا کبھی نہیں گیا، لیکن حضرت مولانا توفیق صاحب اور دیگر ہمارے علماء جو جلوہ گر ہیں وہ اپنی مسجد کے اندر کبھی اس کو دیکھتے کبھی نہیں دیکھتے. ماڈرن بن کر کے گھوم رہا ہے، محلے میں رہتا ہے لیکن مسجد کا رخ نہیں کرتا. اچانک حج کمیٹی میں اس نے فارم بھرا اور اس کا نمبر لگ گیا. اب نمبر کا لگنا تھا کہ وہ آیا امام صاحب کے پاس، مولانا میرا نمبر لگ گیا، حضرت میرے لیے دعا کرو.
ارے تعجب کی بات ہے، یہ حضرت سے دعا کی گزارش کر رہا ہے تو حضرت پلٹ کر کہتے ہیں بھیا مجھے وہاں دعا میں مت بھولنا، تم بھی وہاں یاد رکھنا، کعبے کو دیکھو تو یاد رکھنا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچو تو سلام پیش کرنا۔ مولانا مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ بندہ مسجد میں کبھی نہیں آتا تھا، کبھی آ جاتا تھا کبھی نہیں، آپ اس کو دعا کی گزارش کر رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا نادان جسے خدا نے اپنا مہمان بنا لیا ہو اس کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، جسے رسول نے اپنا مہمان بنایا ہو پتہ یہ چلا خدا کی عزت ہے، دنیا بھی اسے عزت دیتی نظر آتی ہے۔ یہ عزت ملی کیسے؟ جب وہ بندہ خدا کی طرف بڑھا، اس لیے اسے عزت ملی۔ اور آج مسلمان کو ایک سوچ دی گئی، مسلمانوں تم عزت حاصل نہیں کر سکتے، داڑھی رکھو گے تو عزت نہیں ملے گی، نماز پڑھو گے تو عزت نہیں ملے گی، تم اگر شریعت کی پابندی کرو گے تو عزت نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم ہزار مغربی تہذیب کو تم اپنا لو، مغرب تمہیں عزت نہیں دے سکتی، عزت خدا دے گا اور اس کی عطا سے اس کے رسول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ارے ان کی تہذیب اپنا کر کتنی عزت پالی تم نے، ان کے قریب ہو کر کتنی عزت تم نے پالی۔ آج ہندوستان کے اندر مڈل کلاس کا مسلمان بھی یہاں کی بھنگیوں سے 6% نیچے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کس سے عزت ملی؟ در خدا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی عزت نہیں ملتی۔ عزت تو اس کی طرف بڑھو، وہ عزت دے گا۔ اور سنو، دنیا کے انسان کا معاملہ اور خدا کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ دنیا کے انسان سے مانگو تو عزت چلی جاتی ہے اور خدا سے مانگو تو عزت نہیں جاتی۔ آپ کبھی آزما کر دیکھ لو، جس سے تعلقات خراب کرنے ہو اس سے مانگ لو۔ آدمی اسی وقت تک آپ سے محبت کرے گا جب تک کہ آپ اس سے کچھ نہیں مانگتے، جس دن آپ نے مانگ لیا تعلقات خراب ہو گئے۔ اور خدا کی قسم میرا مولا اس وقت اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس سے مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے اور انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس سے مانگو تو ذلت ملے، آج اسی کے پاس انسان جا رہا ہے، اسی کے پاس جا رہا ہے۔ کیا یہ سوچ کا دیوالیہ پن نہیں ہے؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، دنیا کے انسان سے مانگ کر قلب مضطرب ہوتا ہے، انسان سے مانگ کر قلب مضطرب ہوتا ہے، زمین پر بوجھ آ جاتا ہے، اور خدا سے مانگو تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور سکون مل جایا کرتا ہے، سکون مل جایا کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ساری اللہ کے لیے، وہ بہت عزت والا ہے۔ اور کائنات کو جتنی بھی عزت ملی کائنات کے کسی انسان کو، وہ سب اس کی عطا سے ملی ہے، اور کوئی اس کی طرف بڑھے وہ عزت دیتا ہے، کوئی اس سے مانگے اسے وہ عزت دیتا ہے۔ اور اس کی عطا سے پھر رسول کا کیا کہنا، میرے سرکار کا کیا کہنا۔ جیسا میں نے بتایا نا آپ کو، خدا سے مانگو تو عزت بھی ملتی ہے اور بھیک بھی ملتی ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کو بھی اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ محبوب سے مانگو تو محبوب کو خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، استاد زمن کا یہ شعر، میں اب کی مرتبہ ربیع الاول کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں تھا، پتہ نہیں یہ شعر کہاں سے مجھے یاد بھی آ گیا، اور اتنا پڑھا کہ اس کی لذت پتہ نہیں مجھے کہاں سے میسر ہوئی کہ بس یہ شعر کثرت سے میں پڑھا۔ اور وہ شعر کون سا تھا؟
آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتا کا بھلا۔ خدا کی قسم یہ سرکار ہی کی شان ہے۔ دنیا میں بھکاری کا حال یہ ہوتا ہے کہ سخی کو دعائیں دیتا ہے، اے دینے والے اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے تیری روزی میں برکت دے، تیری آل اولاد کو سلامت رکھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار۔ لفظ پیار دیکھیا، فقیروں پہ پیار کسی کو نہیں آتا۔ ایک مانگنے والا پتہ چل جائے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، لیکن اگر ادارے کے لیے چندہ کرنے کے لیے آتے ہو نا، ارے بھائی پوچھے نہیں سیٹوں کے تیوری کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، تیور چڑھ جاتے ہیں۔ یہ آ گئے مولانا، رسید بک لے کر آئے، پریشان کر آئیے مولانا بیٹھے بیٹھے، ہاں کیا معاملہ ہے، کیا اب میرا بیٹا نہیں ہے، بعد میں آ پائیے گا۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو فقیروں سے پیار کریں۔ فقیروں پر پیار نہیں آتا، مانگنے والوں پر پیار نہیں آتا۔ یہ صرف میرے سرکار کی شان ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور کو اس پر پیار آتا ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ کیسا پیار آتا ہے؟ خود بھیک دیں، یعنی بھیک بھی حضور دے رہے ہیں، اور پھر خود ہی حضور فرماتے منگتا تیرا بھلا ہو۔ یعنی تو یہ نہ کہنا کہ میرا بھلا ہو، میرا بھلا تو کیا چاہے گا، میرا کریم میرے لیے کافی ہے، لیکن اے مانگنے والے لے بھیک بھی لے اور دعائیں بھی لے کر کے جا، میں دعا کرتا ہوں تیرا بھلا ہو۔ اس لیے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے در پر اگر کوئی مانگے تو بھیک بھی مل جاتی ہے اور دعا بھی کیا، خود بھیک دے خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ جس کی بھلائی کی دعا حضور فرما دے اس کا دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں بھی بھلا ہے، دونوں جہاں میں بھلا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ بھر کی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آپ دیکھیے نا، کہیں کھڑے ہو کر کے رو لیجیے آپ، عزت چلی جائے گی، لیکن سنہری جالیوں کے سامنے کوئی رو کر کے مانگتا ہے تو اس کو روتے ہوئے مانگتے ہوئے دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کے جیسی توفیق مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ ایک اور بات بتاؤں، شاید پہلی بار سنتے ہوں گے آپ، مجھے یہ بتائیے کسی مومن کا جنازہ گزرے، مومن میت جنازہ نکلا ہے تو حکم ہے نا کہ اگر آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، سواری پر ہوں تو اتر جائیں، ہو سکے تو کاندھا دیں، جنازے کے آگے نہ چلیں۔ یہ ساری چیزیں تو بتا رہی ہیں کہ اس مرنے والے کی تعظیم کر رہے ہو آپ، ساری چیزیں تو یہ بتا رہی کہ مرنے والے کی تعظیم کر رہے ہو۔ مرنے والا آرڈینری مومن ہے، سنبھال کر قبر میں اتارو، کلمہ شہادت پڑھو، اتنا احترام۔ بڑی پیاری بات ایک عاشق رسول نے کہی کہ اس مرنے والے مومن کا اتنا احترام کیوں؟ تو فرماتے ہیں سنو اور ایمان تعظیم، بولی اس کا احترام کرنے کی وجہ اور تعظیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں جا کر حضور کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اس لیے جسے حضور کا دیدار ہونا ہے اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ کہ قبر میں آقا کو دیکھے گا، قبر میں رسول اعظم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عزت
اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول کی عزت کا کیا کہنا۔ ان سے جو چیز مس ہو گئی اللہ نے اسے بھی عزت والا بنا دیا۔ جس زمین پر حضور نے قدم رکھ دیا اسے بھی عزت مل گئی۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ حضور کے صدقے میں عزت نہیں تو نادانو سن لو، قرآن کی یہ آیت علل اعلان کہہ رہی ہے کنتم خیر امہ، یہ عزت حضور کے صدقے میں کہ تم حضور کی امت ہو، اس لیے تمہیں عزت دی جا رہی ہے۔ خیر امت کا تاج اسی لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لیے عزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت۔ موضوع بڑا طویل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے عزت۔ مومن کی بڑی عزت قرآن میں ہے۔ مومن بن کر کے دیکھو، مومن کامل مومن بن کر کے دیکھو، عزت نہ ملے تو مجھے بتائیے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کس طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنے مقبول بندوں کو عزت عطا فرمائی۔ جو کامل مومن تھے، جو جیتے تھے تو اللہ کے رسول کی محبت میں اور جان بھی قربان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بیابان کی طرف جا رہے تھے، اور کافی لمبا سفر آپ نے طے کر لیا۔ جو آپ کے ساتھ توشہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ تقریباً ختم ہو چکی۔ بھوک محسوس ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس چرواہے سے کہا جائے کہ بکری کا دودھ دو کر کے دے دے، اور وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، ایک دو بکری نہیں تھی، بکریاں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں بکریوں کا مالک نہیں، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، اور ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بکری کا دودھ دو کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا، ہے کامل مومن، ہے کامل مومن۔ آپ نے خیال کیا کہ ذرا امتحان لے کر کے دیکھوں، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو فرمایا نوجوان ایک کام کر، ایک بکری کا بچہ مجھے دے دے، میں تجھے قیمت دے دیتا ہوں، میں ذبح کر کے اس کو پکا کے کھا لوں گا، اور اگر تیری بکریوں کے ریوڑ کا مالک تجھ سے کہے کہ بکری کا بچہ کم کیسے ہو گیا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا لیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان کہتا ہے، اے مسافر سن لے، اس وقت میں اگر تجھے بکری کا بچہ دے بھی دوں تو میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرا اور تیرا اور اس کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیا سب کا مالک نہیں دیکھ رہا؟ کیا کائنات کا مالک نہیں دیکھ رہا؟ فاروق اعظم نے سنا اور اس کو سینے سے لگا لیا، اور جملہ تاریخی سنو، ارشاد فرماتے اے نوجوان سن لے، جب تک کلمہ پڑھنے والوں میں تو جیسے نوجوان ہے، اسلام کے قافلے کو دنیا کی طاقت نہیں روک
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے ایمان. کون کہتا ہے کہ سچ بول کر عزت نہیں ملتی؟ کون کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر عزت نہیں ملتی؟ کون کہتا ہے کہ کامل مومن بن کر عزت نہیں ملتی؟ سن لو، زندہ ہو تب بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. کامل مومن بن کر تو دیکھو، بن کر تو دیکھو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج مسلمان گناہوں میں عزت ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں عزت ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر حد تو مسلمان نے یہ کر دی کہ سب کو خوش کرنے کی فکر میں لگا ہے اور سوچتا ہے یہ خوش ہو جائیں گے تو عزت مل جائے گی، یہ خوش ہو جائیں گے تو عزت مل جائے گی. نادان قرآن پڑھ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ تو آیا، لیکن کون ہیں جن کو سب سے زیادہ خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. مسلمان ٹھوکر یہی پر کھایا کہ سب کو خوش کرنے کی فکر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھا، اور پھر سوچتا ہے یہ خوش ہو جائیں گے تو عزت ملے گی، یہ خوش ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں. عزت کا مالک خدا ہے، اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور سن لو، کامل مومن بن گئے تو عزت اللہ نے تمہارے لیے لازم کر دی. اب کامل مومن کسے کہتے ہیں؟ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں. اور یہ حدیث ذہن میں بٹھا لو اور اس پر عمل کرو، انشاءاللہ کامل مومن ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو، اور اگر یہ محفوظ کر لیے پھر آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً فرمان حق ہے اور پھر عزت ملے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، فقد استکمل الایمان، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج کہیں للہ نظر نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ، چاہے وہ نماز ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے دین کی خدمت ہو، الا ماشاءاللہ. وہ للہ والی بات ہی چلی گئی. وہ للہ والی بات تھی کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے اور پیروں سے تیر نکالا گیا پتہ نہیں چلا. وہ للہ والی نماز تھی. وہ للہ والی بات تھی کہ بیٹے کے حلق کے اوپر چھری چلانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو گئے. یہ للہ والی بات تھی. یہ للہ والی بات تھی کہ یزید کے ہاتھوں میں امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا. یہ للہ والی بات تھی. آج کہاں ہے للہ؟ کہاں ہے؟ اور جب یہ چیز نہ رہی تو پھر کیفیت یہ ہوئی کہ اب دنیا ہم پر مسلط ہو گئی، آج ذلیل ہو گئے،
ہمارا کوئی وقار نہ رہا، کوئی آبرو نہ رہی، کوئی عزت نہ رہی، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بالکل اوجھل ہو گئی، بالکل اوجھل۔ قرآن تو جب کہ تاکید کرتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ للہ، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نویت ان اصلی للہ، یہ نیت کرتے ہیں ہم، لیکن سارا حساب نماز میں تو کر لیتے ہیں ہم، کیا چیز باقی رہتی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہاں یہ سب چیزیں رہتی ہیں؟ خیر یہ بہت اونچا مقام ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ گناہوں میں عزت نہیں ہے، بد کرداریوں میں عزت نہیں ہے، آبرو لٹنے اور لٹانے کے اندر عزت نہیں ہے۔ عزت اگر تم چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ عزت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، ان سے کوئی قریب ہو جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے بعد یہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ میں آپ کو چونکہ خواتین بھی موجود ہیں تو بتا دوں آپ کو، جب ایک شادی کی تقریب کے اندر جانا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو بھی پہنچنا تھا، تو یہودیوں نے اور یہودیوں کی بچیوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، آپ دیکھیں کہ حضور کی بیٹی کیسا لباس پہن کر کے آتی ہے، کیسا لباس تھا، اللہ اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے لباس بھیج دیا، اور پھر اس لباس کا اور اس دھاگے کا کیا کہنا، اور اس لباس کا کیا کہنا، اس چادر کا کیا کہنا جو جس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے مس ہو جائے۔ خدا کی قسم جس طریقے سے کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اپنے گنہگار امتیوں کو چھپانے کے لیے کافی ہے، ایسے ہی امت کی عورتوں کے لیے خاتون جنت کا دوپٹہ قیامت کے لیے کافی ہے، قیامت کے لیے کافی۔ ہماری ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اچھے لباس نہ پہنو، آپ اچھی طرح سے تیار نہ ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کے لیے جاتے تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مٹکے کے اندر پانی کے اندر سرکار دیکھتے اور اپنی داڑھی مبارک کو اور سب کو درست کرتے۔ وفود سے ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس اچھے زیب تن کیا کرتے تھے۔ اسلام میں ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن کوئی قطعی طور پر یہ نہ سمجھے کہ ان چیزوں سے عزت ملتی ہے۔ عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہ اگر چاہے تو گدڑی پہنے ہوئے کو بھی کوئی عزت دے دے، جو محل میں رہنے والے کو اللہ عزت نہیں دیتا۔ عزت اس کے قبضے قدرت ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ چاہیے کہ ہم خدا سے قریب ہوں، گناہوں میں عزت نہ ڈھونڈیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں عزت نہ ڈھونڈیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اسلام پر عمل کریں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ اسلام پر عمل کرنے ہی سے عزت ملے گی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے ہی سے عزت ملے گی، اس لیے کہ فرما بردار کو عزت دی جاتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے عزت کا مالک خدا ہے، اس کی بات مانو گے وہ یہاں بھی عزت دے گا اور محشر میں بھی عزت عطا۔ تو آپ سے گزارش ہے ایسے ماحول سے وابستہ ہوں، ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں کہ
جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مردہ دل زندہ ہو جائے، مردہ دل زندہ ہو جائے، دل کی زندگی کے اندر لگے ہوئے زنگ جو ہے نا وہ دھل جائے، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر حکمت و دانائی کی باتوں سے دل کے زنگ دھلا کرتے ہیں۔ تو ایسی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر پہنچا جائے، وہاں بیٹھو، کچھ ان سے اکتساب فیض کرو۔ وہ تو قرب خدا کی دولت سے بہرور ہو چکے، ان کے قریب بیٹھو گے، ایک نگاہ کرم پڑ گئی تو پل کے جھپکتے وہ بھی قرب خدا کی دولت سے مشرف کر دیں گے، دل کا سنگ دھل جائے گا۔ اور اگر یہ چیز کوئی سمجھتا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں جس خواجہ نے ہندوستان کے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، وہ ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھنے کے ساتھ تبلیغ شروع نہیں کرتے، 40 دن تک بابا فرید کی چوکھٹ پر پڑے رہتے ہیں۔ داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، بابا فرید کی بارگاہ میں، آپ سب کی زندگی کو دیکھو، کتنے کتنے اولیاء ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور خواجہ بھی ہندوستان میں آتے ہوئے 40 دن تک بیٹھے، بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس لیے سنو، دہلی کے مرکز سے اسلام نہیں ملا، اجمیر کی دھرتی سے اسلام ملا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ ان چلتے پھرتے لوگوں کو نہ دیکھو اور ان کو نہ سمجھو کہ وہ جس راستے پر ہے وہ حق ہے، حق وہ ہے جو معین الدین لے کر کے آیا، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ ان کی چلت پھرت زمانے سے ہو رہی ہے، اتنے مسلمان نہ کر سکے جتنے میرے خواجہ نے اکیلے نے مسلمان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من احب للہ، اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے تھے کہ کبھی بتایا نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے کریم نے بھی ان کی اس محبت کو چھپایا نہیں۔ جب پردہ پڑا گئے تو پیشانی پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا۔ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور میں تو اب تھوڑا سا اس طرف توجہ مبذول کراؤں گا کہ اسلام بہت ہم بتا چکے، اب دکھانے کی ضرورت ہے اپنی لائف سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ خدا کی قسم اسلام کا حسن اتنا عظیم ہے کہ جو دیکھ لے صحیح معنوں میں اسلام کو، پھر وہ اسلام پر فدا ہونے کو تیار ہو جائے گا۔ ارے بہت دور نہ جاؤ، گزشتہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں۔ کب کی؟ بھائی بولو، گزشتہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں، بہت دور کی نہیں۔ ہندوستان کا بہت بڑا رائٹر لجپت رائے، بہت بڑا رائٹر، اور یہ نہیں کہ نیا رائٹر، 80 سال کی ان کی عمر، 80 سال یا 81 سال کی عمر، اور بہت بڑا رائٹر، اس نے گزشتہ جمعہ کو اسلام قبول کر لیا، گزشتہ جمعہ کو۔ اور اس نے کہا میں نے تقریباً مذاہب کی کتابوں کو پڑھا ہوں اور قرآن مقدس کے 4 ترجمے انگلش کے اندر میں پڑھا ہوں، میرا وجدان اندر سے کہہ رہا ہے اسلام سچا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین۔ اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا ممبئی گئی ہو؟ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا بس اب یہ ہے کہ اس گھر کو دیکھ لوں جس کا طواف دنیا کرتی ہے، اور اس در کو دیکھ لوں جس در والے نے پوری دنیا کو اسلام کی خیرات عطا فرمائی۔ یعنی اب تمنا بس ایک ہی ہے، مکہ بھی دیکھ لوں اور مدینہ بھی دیکھ لوں۔ یہ اسلام ہے۔ اب تم ٹی وی دیکھو گے، پکچر دیکھو گے تو اسلام کیا سمجھو گے؟ تم کیا سمجھو گے اسلام؟ قرآن پڑھو گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا، حضور کی سیرت پڑھو گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ سب پڑھنا نہیں، دیکھنا نہیں، سیریل، آئی پی ایل، یہ اور وہ، بس پڑا ہوا ہے مسلمان ایک دم، بالکل کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چیز نہیں، اور سوچتا ہے اور ماتم کرتا ہے ہماری کوئی عزت نہیں۔ عزت والا کام ہم نے کون سا کیا یہ تو بتاؤ، کہاں ڈھونڈ رہے ہو عزت؟
اللہ نے قرآن دیا، اپنا محبوب دیا، سب کچھ دیا، لیکن ہم نے کون سا فائدہ اٹھایا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہو، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب تھوڑی سی محنت کرو، کوشش کرو، اور بہت گناہوں میں زندگی گزر چکی، اب پلٹو اپنے رب کی طرف اور تم ایک بالش بڑھو گے، اس کی رحمت ایک ہاتھ تمہارا استقبال کرے گی، اور تم بڑھو اور پھر دیکھو دل کو سکون بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے عزت بھی میسر ہوگی۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، دین کی باتیں سیکھیں، دین کی باتوں کو عام کریں اور علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ میں رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔